إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام تعریفیں تمام خوبیاں اور بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے واسطے زیبا اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا پالنہار بہت ہی بخشش کرنے والا بہت ہی بڑا مہربان ہے. ہزار درود و سلام اس عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی پاکیزہ تعلیمات نے صرف ہم انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا جو زینت کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں کی جگہ بنائیے آپ آئیے آپ صحیح سے بیٹھ جائیے صحیح سے ایک مت لگائیے اطمینان سے. یہاں جگہ خالی ہے زیادہ ہے اس میں آئیے کرتے ہیں. معزز سامعین کرام آج میں جس عنوان کے تحت آپ سامعین سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں آج کا میرا عنوان ہے اسلام کی نظر میں وقف کی اہمیت. وقف کسے کہتے ہیں؟
ابھی کچھ دنوں قبل وقف کی جائیدادوں کے تعلق سے ہوا چلی تھی اور ہم میں سے سبوں کو پتہ چلا کہ ہاں وقف کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور وقف کرنے والوں کی شریعت اسلامیہ کے اندر کیا فضیلتیں ہیں اور اس کا کیا اجر و ثواب اور نیکی ہے، ہم لوگوں کو اس کے تعلق سے معلوم ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ وقف کی آج ہم تعریف کرتے چلیں کہ وقف کسے کہتے ہیں؟ اپنی جائیداد کو اپنی ملکیت سے نکال کر اپنے لیے اسے صدقہ جاریہ بنانا اور اپنی جائیداد کو اللہ رب العالمین کی ملکیت قرار دینا، یہ وقف علی اللہ کہلاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وقف کرنے والے کو، یعنی جس نے اپنی زمین و جائیداد کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، تو وقف کرنے والے کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب اور نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے اپنی زمین و جائیداد کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر کے اللہ رب العالمین کو ایک بہت بڑا قرض دیا ہے، جسے قرآن مجید کے اندر قرض حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے، لیکن اچھا قرض دے، بہتر قرض دے۔ تو یہ وقف جو انسان کرتا ہے اپنی حیات میں، اپنی زندگی کے اندر، اپنی زمین و جائیداد کو جو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس کو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اس بندے نے اللہ رب العالمین کو اپنی جائیداد کو وقف کر کے اللہ رب العالمین کو ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت قرض دیا ہے، جس کا بدل اللہ رب العالمین انشاءاللہ آخرت کے اندر اس بندے کو ملے گا۔ جب ہم احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کے زمانہ مبارکہ کے اندر نبی کے کہنے پر، نبی کے ترغیب دلانے پر صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کے نام پر اللہ رب العالمین کو بہت ہی بڑا قرض حسنہ دیا اور اپنی زمین و جائیداد کو اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب صحابہ کرام کو اور ہمارے وسلم کو مکہ کے لوگوں نے ستایا، مکہ کے لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہمارے نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی زمین بہت ہی زیادہ کشادہ ہے، جس زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، سر ٹیکنے کے لیے اجازت نہ دے، تو ایسی زمین کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں نکل جایا جائے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ صحابہ کرام مدینہ کے اندر جا کر تھکے مادے تھے، غریب اور مسکین تھے، کیونکہ وہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے نام پر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد کو چھوڑا اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ وہ صحابہ کرام جو مہاجرین کہلائے، بہت ہی غربت کی حالت میں سفر کیے تھے، تھکے مادے تھے، بیمار ہو چکے تھے وہ صحابہ کرام، اور ایسے موقع پر جب مدینہ کے اندر پہنچے تو وہاں پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا،
مدینہ کے اندر صرف ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا کنواں تھا اور اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا. وہ یہودی کا وہ ایک کنواں تھا اور یہودی اس کنویں سے پانی بیچا کرتا تھا. ایک موقع پر یہودی نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مسلمان ہمارے کنویں سے قیمتاً بھی پانی نہیں لے گا. مسلمانوں کے اوپر ان یہودی نے پانی کو بند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو جمع کیے اور صحابہ کرام کی مجلس میں اعلانیہ طور پر یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس یہودی کے آدھے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے. اس نازک موقع پر اللہ کے نبی کے اعلان کرنے پر صحابی رسول میں سے ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اس اعلان میں عام لوگوں سے کچھ بھی وصولی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آج اس یہودی کے پاس جا کر آدھے کنویں کو میں خرید کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں وقف کر دینا چاہتا ہوں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا وقف جو مدینہ کے اندر ہجرت کرنے کے بعد کیا وہ کنویں کا وقف کیا. آدھے کنویں کو خرید کر اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہودی کا آدھا کنواں ملا تو اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ ایک دن یہودی اس سے پانی پئیں گے اور ایک دن مسلمان پانی لیں گے اور جس دن مسلمان کی باری ہوگی اس دن یہودی بھی چاہے تو پانی لے سکتا ہے, اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی. اب اس آدھے کنویں سے یہودی بھی اور مسلمان بھی پانی پینا شروع کر دیے. اب یہودی جو کنویں کا مالک تھا اس نے دیکھا کہ اس آدھے کنویں کے مالک تو ہم ہیں لیکن ہم سے کوئی یہودی بھی قیمتاً پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہودی اللہ کے وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدھے کنویں کو بھی آپ خرید لیجیے. اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس آدھے کنویں کو بھی خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو اپنے مبارک ہاتھ سے جام کوثر میں پلاؤں گا. پھر وہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس آدھے کنویں کو یہ خرید کر کے اللہ کے نام پر وقف کر دیا. یہ عثمان غنی کا ہجرت کرنے کے بعد یہ پہلا وقف تھا کہ یہودی سے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دیا اور مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے اپنی مسجد نبوی کے اندر اور یہ دیکھا کہ دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کا جمع گھٹا لگ رہا ہے. اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور مسجد نبوی تنگ ہو رہی ہے اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایسے نازک موقع پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مسجد نبوی کی توسیع میں وہ حصہ لے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں انہیں جنت میں ایک محل لے کر اللہ رب العالمین سے میں دوں گا. صحابہ کرام کا جم گھٹا تھا. تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی توسیع میں حصہ لیتا ہوں. اس زمین پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابہ رسول عثمان غنی کو بیٹھا دیے اور کہا کہ کوئی دوسرے صحابی ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہوں. پھر اعلان کیا اللہ کے نبی نے عثمان غنی کھڑے ہوئے. پھر اعلان کیا عثمان غنی کھڑے ہوئے. یعنی کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اعلان کی. 7 بار جنت کی بشارت دی گئی کہ جو بھی اس میں حصہ لے گا اس کی توسیع میں نبی ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے جنت میں ان کے لیے ایک محل میں اللہ رب العالمین سے دلواؤں گا. عثمان غنی 7 بار کھڑے ہوئے اور عثمان غنی کی قسمت کا کیا کہنا
مسجد نبوی کی توسیع میں عثمان غنی نے حصہ لیا اور مسجد نبوی پھر سے تعمیر کی گئی، اس کی توسیع کی گئی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی تھی، اپنی مالی قربانی اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال و اسباب کو، مال و دولت کو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی موقع پر ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، پریشانی کے عالم میں آئے، غمگین ہو کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وسلم میری والدہ انتقال کر چکی ہے، اب بتائیے میری ماں تو انتقال کر گئی، لیکن میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے کون ایسا کام کروں، کون ایسا صدقہ کروں کہ میری والدہ کو اجر و ثواب اور نیکیاں ملے موت کے بعد بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے پانی وقف کر دو، پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دوڑے بھاگے گئے نبی کے فرمان کے مطابق اور کچھ مزدوروں کو ساتھ میں دیا اور اپنی ماں کے نام پر کنواں کھدوا کر اس کنویں کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا۔ اس صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو وقف کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے فتح خیبر کے موقع پر حدیث کے راوی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس موقع پر ہمارے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فتح خیبر کے بعد خیبر کی ایک زمین ملی اور وہ زمین بہت ہی زرخیز زمین تھی، کھیتی والی زمین تھی۔ عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو اس فتح خیبر کے موقع پر جو مجھے زمین ملی ہے یہ زمین بہت ہی زرخیز ہے اور اس سے کھیتیاں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے اس زمین کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا کہ تم چاہو تو اس اصل زمین کو جو فتح خیبر کے موقع پر تجھے ملا ہے تم اس زمین کو اپنے پاس رکھو اور اس زمین سے جو اناج، جو فصل اور جو منافع ہو اس کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دو۔ عمر فاروق اس موقع پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ نبی کے فرمان کے مطابق یہ زمین ہمارے پاس رہے گی اور اس زمین کو کبھی بیچا نہیں جائے گا، اس زمین کو کبھی بطور ہدیہ یعنی گفٹ کسی کو نہیں دیا جائے گا اور اس زمین کا کوئی وارث بھی نہیں بنے گا۔ اس زمین سے جو بھی منافع ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے نام پر وقف ہے۔ جب تک ہمارے نبی کی زندگی ہے اس سے جو بھی منافع ہوگا اللہ کے نبی جہاں چاہیں گے، جس طریقے سے چاہیں گے، جس جگہ چاہیں گے، اللہ کے نبی اپنے حساب سے اس منافع کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ عمر فاروق کا یہ وقف کردہ یہ زمین ابھی بھی خیبر کے اندر موجود ہے اور مسلمانوں کو آج تک اس زمین سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ وقف کرنے کا یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو یہ ملے گا کہ اگر آپ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی زمین، اپنی جائیداد یا کوئی بھی قیمتی شے اگر آپ اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، حیات کے اندر، تو آپ کی موت کے بعد بھی آپ کو اجر و ثواب اور نیکیاں ملتی رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کی نیکیاں بند ہو جاتی ہے سوائے 3 طریقے کے، اور اس میں سے سب سے پہلا طریقہ جو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے اور امت کے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی کے اندر اگر کسی چیز کو صدقہ کر دیا ہو تو اس کا اجر و ثواب اور اس کی نیکیاں موت کے بعد اسے ملتی رہتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے نفع بخش علم، کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اگر کسی کو ہم نے ایسا علم سکھا دیا ہے جس سے اس کو نفع مل رہا ہے تو جب تک وہ علم دنیا کے اندر باقی رہے گا علم سکھانے والے کے ذریعے سے اس کا اجر و ثواب اور نیکیاں قیامت کے صبح تک اس کو پہنچتی رہے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مرنے والا
اپنی زندگی کے اندر اپنے نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو چکا ہو اور اس کی اولاد دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنی ہتھیلی کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، رحم و کرم کی دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور وسلم نے فرمایا کہ نیک صالح اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ آپ کا نفع بخش علم، اپنی زندگی میں آپ نے جو صدقہ کیا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے آپ کی نیک صالح اولاد ہے۔ اسی طریقے سے مزید جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس نے اپنے محبوب مال کو، پیاری چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کیا، نیکی کو پہنچ نہیں سکتا۔ جب یہ وحی کی آواز نبی کے ذریعے سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے کان میں گونجی، اور جب انہوں نے سنا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ بندہ اس وقت تک نیکی کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس نے اپنے پسندیدہ مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں رب کی رضا کی خاطر جنت کو پانے کے لیے خرچ نہ کیا ہو، تو وہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آج آپ کے اوپر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد کے سامنے جو یہ میرا باغ ہے، اس باغ سے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ ایسا باغ ہے جس کے اندر آپ بھی روزانہ جاتے ہیں اور وہاں سے میٹھے پانی کو پیا کرتے ہیں۔ یہ باغ ہمیں بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پیارا ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آیت کریمہ کو سن کر میں اس باغ کو اللہ رب العالمین کے نام پر میں وقف کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ اس باغ کو جہاں بہتر سمجھیں اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ باغ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا کیا؟ وقف کر دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے ہے کہ ایک موقع پر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب یہ دیکھا قیامت آ چکی ہے اور میں حشر کے میدان میں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نے تجھ کو تلاشا، بہت دیر تلاشنے کے بعد میں نے تجھے پایا حشر کے میدان میں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق کو میں نے تلاشا، بہت تلاشنے کے بعد میں نے عمر فاروق کو میں نے دیکھا حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف میں نے تجھ کو تلاشا حشر کے میدان میں، میں بہت تلاشا، بہت دیر کے بعد تجھ سے ملاقات ہوئی، اور اے عبد الرحمن بن عوف ایسے موقع پر حشر کے میدان میں نے تجھے دیکھا تم پریشانی کے عالم میں ہو، بہت دیر کے بعد تجھ سے ملاقات ہوئی، تمہارا جسم، تمہارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھ کو حشر کے میدان میں دیکھا، پریشانی کے عالم میں تھے ہم؟ کہا کہ ہاں عبد الرحمن کو بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مال و اسباب دیا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر مال والوں سے ان کے مال کے تعلق سے حساب و کتاب لینے والا ہے کہ بتاؤ تم نے اس مال کو کہاں سے خریدا، کیسے خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا۔ ہر ایک بندے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے کمائے ہوئے مال اور خرچ کیے ہوئے مال کے تعلق سے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی رسول تھے،
اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ملک شام سے شام کے وقت 700 اونٹنیاں اناج غلہ سامان لے کر آنے والی ہے۔ جب وہ 700 اونٹنی وہ اناج لے کر پہنچ چکی تو عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 700 اونٹنیاں ہیں، اس کے جسم پر اس کے پیٹھ پر اناج لدے ہوئے ہیں، سامان لدے ہوئے ہیں، میں ان تمام کے تمام اونٹوں کو اور اس کے پیٹھ پر لدے ہوئے تمام سامانوں کو میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں اللہ رب العالمین کے نام پر اس کو خرچ کر دیں۔ یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ جب ان کو آخرت کی فکر ہوتی تو اپنے مال سے محبت ضرور وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے مالوں سے ضرور محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آخرت پیاری ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ایک موقع پر وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صدقہ کرو، تو اس موقع پر بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور 400 دینار اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں تو 4000 دینار اللہ کے نام پر وقف کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرے موقع پر اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام پر صدقہ خیرات کرو، تو اس موقع پر بھی عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوتے ہیں اور 500 اونٹ اور 500 گھوڑے اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وقف کی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر کس کس طریقے سے اپنے مال و اسباب کو وقف کر دیا۔ ہمارے حکمران نے بھی اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی اپنے مال و اسباب کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کیا ہے۔ ہم جس قبرستان کے اندر موت کے بعد اپنے رشتہ داروں کو ہم دفن کرتے ہیں، یا جس مکاتب یا جس مدارس کے اندر ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے جس مساجد کے اندر ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے اس زمین و جائیداد کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا، اور اس کا اجر و ثواب اور نیکیاں مل رہی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اس زمین پر کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اجر و ثواب نیکی کی امید سے وہ اللہ رب العالمین کے نام پر اللہ رب العالمین کی ملکیت اس زمین کو بنا دیا، اللہ کی زمین بنا دیا، اس زمین پر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے ہمارے آباء و اجداد کو قیامت کی صبح تک جب تک اس زمین پر رب کی عبادت ہوتی رہے گی اجر و ثواب اور نیکیاں ملتا رہے گی۔ کتنی مساجد ہے پوری دنیا کے اندر اور تمام لوگوں نے ان مساجد کی زمینوں کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ کتنی ساری قبرستانیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ قبرستان میری ذاتی چیز ہے، یہ مسجد یہ میری ذاتی ہے، صرف میں ہی عبادت کروں گا، نہیں، یہ عیدگاہ میری ذاتی چیز ہے، میں ہی اس پر صرف عبادت کروں گا، یا یہ مدارس صرف میری ذاتی چیز ہے، میں ہی اپنے بچوں کو اس کے اندر تعلیم دوں گا، یہ نہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی بڑی زمینوں کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا۔ اور وقف کی زمینیں ہماری اس بہار کے اندر بھی تقریباً 54,000 ایکڑ زمینیں اس بہار کے اندر ہے، جس میں سے 27,000 ایکڑ زمینوں کو لوگوں نے غبن کر دیا، اس کو بیچ دیا۔ یہ یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین کی زمین ہے، اور اللہ رب العالمین کی زمین میں جو بھی خیانت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور بہت ہی سختی کے ساتھ حساب و کتاب دینا ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ظلمن ہڑپا ہے تو قیامت کے دن اس کو 7 تہ زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں پھنسایا جائے گا۔ یہ تو عام لوگوں کی ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے معاشرے کے اندر، غریب و غربا ہے، اس کی زمین کو اگر ہم نے ہتھیا لیا تو یہ سزا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی زمین پر قبضہ کر کے اللہ کی زمین کو اگر کسی بندے نے بیچ دیا تو اس کی کتنی سخت سزا ہوگی قیامت کے دن، وہ ہم میں سے تمام لوگوں کو پتا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر وقف بہت زیادہ جائیدادیں ہیں، کرناٹکا کے اندر ہوں،
یا اسی طریقے سے مدھیہ پردیش کے اندر ہوں یا ہمارے بہار کے اندر کتنی زمینیں ہیں، وقف کی جائیدادیں ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر مالکانہ حق جماتے ہوئے وقف کی زمین کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس زمین کا صرف اللہ رب العالمین مالک ہے، آپ صرف نگراں ہے، متولی ہے، آپ اس کو اپنی نگرانی میں رکھیں، آپ ایک ذمہ دار آپ بنائے گئے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آپ نگراں اور متولی بنائے گئے تو آپ مالکانہ حق حاصل کرتے ہوئے اس زمین کو آپ فروخت کر دیں، اس کو بیچ دیں، قیامت کے دن وہی زمین آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا، آپ ذلیل و رسوا ہوں گے ساری انسانیت کے سامنے، کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، اللہ کی زمین کو آپ نے بیچ دیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے آباء و اجداد کی روح کو تکلیف ہوگی، وہ بھی بد دعا کریں گے، لعن طعن کریں گے کہ ایسا ظالم انسان ہے جو ہم نے اپنی زمین کو اللہ کے حوالے کیا اور اس اللہ کی زمین کو اس بندے نے غبن کر دیا، کھا گیا، اس کو بیچ دیا، تو قیامت کے دن آپ کو بہت ہی سخت سزا ملنے والی ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو چوکنا رہنی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو کوشش اور فکر یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مالی صلاحیت دی ہے، ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اپنی قیمتی شے کو، اپنی چیزوں کو اللہ رب العالمین کے نام پر اپنی زندگی کے اندر وقف کرتے چلیں، تاکہ اللہ رب العالمین یہ سلسلہ قیامت کو صبح تک ہمارے حق میں باقی رکھے۔ وقت ہو چلا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ انسان ہونے کے ناطے زندگی کے اندر جو بھی خطائیں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، گناہ ہوا ہو، اللہ رب العالمین کو غفور رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اللہ رب العالمین، تو ہم مسلمانوں کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دینا، اور اللہ رب العالمین نیکیوں کو قبول فرما کر اپنے فضل و کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔